قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیز ہو، اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام اور اوامر ہیں اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف فرائض کے احکام آئے ہیں، ان تمام حکموں میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے. سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے. لیکن امت اجتماعی طور پر اللہ کے اس فریضے کو، اللہ کے اس امر کو سیکھنے اور اس کو حاصل کرنے اور اس پر قائم رہنے، اس کو حاصل کرنے، اس پر قائم رہنے اور اس کو سیکھنے سے امت اجتماعی طور پر غافل ہے. حالانکہ یہ اللہ کا وہ امر ہے جس پر سارے اوامر کا مدار ہے. ایمان ہے تو دین پر استقامت ہوگی، ایمان ہے تو اعمال میں اخلاص ہوگا، ایمان ہے تو اعمال پر اجر ملے گا، ایمان ہے تو اعمال پر اجر ملے گا، ایمان ہے تو اعمال پر استقامت ہوگی، ایمان ہے تو اعمال میں اخلاص ہوگا. یہ ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ سارے فرائض کا اس پر مدار ہے، لیکن لوگ اس فریضے سے غافل ہیں. حالانکہ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم ہے. یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. یہ سارے ایمان والوں کو اللہ کا حکم ہے، لیکن ایمان والے ایمان لانا نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں. حالانکہ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا، علم سیکھنے سے آتا ہے. اسی طرح ایمان بھی سیکھنے سے آتا ہے، ایمان بھی سیکھنے سے آتا ہے. کیونکہ ایمان ایک فریضہ ہے، ایمان ایک فریضہ ہے. نماز بھی ایک فریضہ ہے، روزہ بھی ایک فریضہ ہے. سارے فرائض کا علم ہے تو ایمان کا علم کیوں نہ ہوگا؟ جب سارے اوامر کا علم ہے، نماز کا علم دیا گیا، روزے کا علم دیا گیا، زکوٰۃ کا علم دیا گیا، حج کا علم دیا گیا، کہ جب تمام فرائض کا علم دیا گیا تو کیسے ممکن ہوتا کہ ایمان کا کوئی علم نہیں؟ جس طرح تمام فرائض کا علم ہے اور ان فرائض کو ادا کرنے کا طریقہ ہے اور ان تمام فرائض کا اثر ظاہر ہوتا ہے. مثلا نماز منکر سے روک دیتی ہے، یہ نماز کی حقیقت ہے. حج اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، گناہوں سے پاک. پوری زندگی کو بدلنے کے لیے حج ہے، پوری زندگی کو بدلنے کے لیے حج ہے. اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کیونکہ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے. پوری زندگی کو بدل دے گا، پوری زندگی کو بدل دے گا. یہ حج کی خاصیت ہے، یہ حج کی خاصیت ہے. نماز منکر سے روک دے، یہ نماز کی خاصیت ہے. زکوٰۃ مال کی حفاظت اور مال کی برکت کے لیے یقینی ہے، یہ زکوٰۃ کی خاصیت ہے، یہ زکوٰۃ کی خاصیت ہے. جو بھی عمل ہے اس عمل کی خاصیت جب ظاہر ہوگی، جب اس عمل کو کمال تک پہنچایا جائے، اس عمل کو کمال تک پہنچایا جائے تو اس عمل کی خاصیت ظاہر ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ایمان کی بھی خاصیت ہے، ایمان کی بھی خاصیت ہے، بشرط یہ کہ اس کو اس کے کمال تک پہنچایا جائے. ایمان کے کمال تک پہنچایا جائے تو ایمان کی خاصیت ظاہر ہو کر رہے گی، ایمان کی خاصیت ظاہر ہو کر رہے گی. جس طرح نماز کی خاصیت ظاہر ہو جاتی ہے، جو کہ جس شخص کو اس کی نماز منکر سے نہ روکتی ہو، اس کو چاہیے اپنی نماز کے اندر کمی تلاش کرے. اسی طرح یہ بات ہے کہ اگر
ایمان سے اعمال پر استقامت نہیں ہوتی تو یہ غور کرے کہ اس کے ایمان میں کیا کمی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تمام فرائض کی تکمیل علم سے ہوتی ہے، تمام فرائض کی تکمیل بہت ضروری بات ہے، تمام فرائض کی تکمیل علم سے ہوتی ہے۔ جس عمل کو آپ جہالت سے کر رہے ہیں اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں جب تک اس عمل کا علم نہ ہو اور وہ عمل علم کے مطابق نہ ہو۔ جو فرضیت نماز کی ہے، زکوٰۃ کی اور روزے کی ہے، وہی فرضیت علم کی ہے، اس لیے کہ علم شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ علم شرط ہے، سن رہے نہیں؟ علم شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ اللہ پر وہ ایمان لاؤ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اللہ پر وہ ایمان لاؤ۔ اعراب نے کہا، دیہاتیوں نے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یوں مت کہو ہم ایمان لے آئے، یوں کہو ابھی ہم اسلام میں داخل ہوئے، ہم اسلام میں داخل ہوئے، یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ اسلام میں تو داخل ہو گئے لیکن انہوں نے مال کا مطالبہ کیا، انہوں نے مال کا مطالبہ کیا کہ اگر ہمیں مال دیا جائے گا تو ہم اسلام پر قائم رہیں گے۔ دھیان سے بات سننا، اگر ہمیں مال دیا جائے گا تو ہم اسلام پر قائم رہیں گے، اور اگر ہمیں مال نہ ملا تو ہم اسلام چھوڑ دیں گے، ہم اسلام چھوڑ دیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس بات سے معلوم ہو گیا کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ اگر اس سے سب کچھ چھین لیا جائے، اس سے سب کچھ چھین لیا جائے اور یہ سب کچھ دینے پر راضی ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے تو یہ اس کے ایمان کے کمال کی علامت ہے، یہ اس کے ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ اس لیے کہ ایک نہیں بلکہ متعدد صحابہ ایسے ہیں کہ جن کا سب کچھ چھین لیا گیا اس پر کہ وہ ایمان چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سب کچھ لے لیں لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، آپ جو چاہیں لے لیں۔ ساری دنیا سب کچھ حوالے کر دیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ جتنے بھی کفار مشرکین تھے وہ یہاں آ کر عاجز ہو جاتے تھے کہ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑنے کو راضی ہے لیکن ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ سارے کفار مشرکین اس پر آ کر عاجز ہو جاتے تھے کہ مسلمان سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہے، ایمان چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ اس زمانے میں حال یہ ہے کہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اس سب کے مقابلے میں ایمان چھوڑنا پڑتا ہو۔ کیا مطلب ہے ایمان چھوڑنے کا؟ دیکھو تو صحیح کہ اگر جھوٹ بولنے کا تقاضا ہے تو جھوٹ بول دیں گے، اگر خیانت کا تقاضا ہے تو خیانت کر لیں گے، اگر ناپ تول میں کمی کا تقاضا ہے ناپ تول میں کمی کر لیں گے، اگر نماز اور دنیا کے کسی تقاضے کا ایک وقت میں دونوں جمع ہو گئے تو نماز چھوڑ دیں گے۔ حضرت فرماتے تھے ایمان کا کمال یہ ہے کہ یہ کسی بھی حال میں اللہ کے امر کو مؤخر نہ کرے، یہ کسی بھی حال میں، یہ اس کے ایمان کا کمال ہے کہ یہ کسی بھی حال میں اللہ کے امر کو مؤخر نہ کرے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جس چیز کو یہ یقینی سمجھتا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، جس چیز کو یقینی سمجھتا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، جس چیز کو یقینی سمجھے گا اس کو مقدم رکھے گا، جو چیز غیر یقینی ہوگی اس کو پیچھے کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے کامیابی کے یقین نے ایمان کے تمام تقاضوں کو پیچھے کیا ہوا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پیچھے کیا ہوا ہے، ایمان کے تمام تقاضوں کو پیچھے کیا ہوا ہے صرف اس بات نے کہ دنیا میں پھیلی ہوئی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے کامیابی کا یقین ہے، اور شکلوں سے کامیابی کا یقین یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ جتنا بھی زیادہ شکلوں کا یقین ہو وہ یقین کفر کے زیادہ قریب ہے۔ میری بات توجہ سے سننا بہت، جتنا بھی شکلوں کا یقین زیادہ ہو وہ کفر کے زیادہ قریب ہے۔
اس لیے کہ اللہ کو نہ ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ کائنات سے چل رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. یہ کفر کا خلاصہ ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا. تو جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات سے ہو رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو بہت توجہ سے بات سننا پوری. جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کو نہ ماننے والوں کا یقین اور اللہ کو نہ ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کائنات سے ہو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کا کی ساری محنت اور کوشش وہ کائنات سے فائدہ اٹھانے میں صرف ہوتی ہے. جب کائنات میں ایک چیز پیش آتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کائنات کی دوسری شکل سے کرتے ہیں. کائنات میں کوئی چیز پیش آتی ہے وہ اس کا مقابلہ کائنات کی دوسری شکل سے کرتے ہیں. بیماریاں آتی ہیں تو بیماریوں کا مقابلہ دواؤں سے کرتے ہیں. بیماری کا مقابلہ دواؤں سے کرتے ہیں. بیماری آتی ہے تو بیماری کا مقابلہ دواؤں سے کرتے ہیں. جب ان پر خوف آتا ہے تو یہ اس خوف کا علاج ہتھیاروں سے کرتے ہیں. حالانکہ سمجھتے تھے کہ جب خوف کا مقابلہ ہتھیار سے کیا جائے گا تو خوف اور بڑھ جائے گا. کیونکہ ابھی تو دوسروں کے ہتھیار کا خوف تھا, اب اپنے ہتھیاروں کا بھی خوف ہے. عجیب بات ہے حضرت کی کہ خوف میں اضافہ ہو جائے گا, خوف اور زیادہ ہو جائے گا. ابھی تو دوسروں کے ہتھیار کا خوف تھا, پھر جب خود ہتھیار لے لیے تو حضرت فرماتے تھے کہ خوف میں کمی نہیں ہوگی بلکہ خوف میں اضافہ ہوگا. خوف میں اضافہ ہوگا. فرماتے تھے اگر ایک اندھا آدمی کسی اندھے کو اپنا رہبر بنا لے کہ مجھے راستہ دکھلا, تو ایک فرد کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ اندھے پن میں اضافہ ہوا. کہ اندھے پن میں اور اضافہ ہوا. اگر کوئی لنگڑا آدمی لنگڑے کا سہارا لے تو فرماتے تھے کہ لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوا, لنگڑے پن میں اضافہ ہوا. لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوا بلکہ لنگڑے پن میں اضافہ ہوا. اگر کوئی فقیر کسی فقیر سے سوال کرے تو فرماتے تھے کہ فقر کا علاج نہیں ہوا بلکہ فقر میں اضافہ ہوا. فقر کا ازالہ نہیں ہوا, فقر میں اضافہ ہوا. آپ اس طرح اٹھا کے دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں, ہر قوم ہر سطح کے لوگ ان حالات کا مقابلہ اسباب سے کر رہے ہیں, یا کہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں, ان حالات کا تعلق حکام سے ہے, اگر حکام مان جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالانکہ خدا کی قسم حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں, قطعاً کوئی تعلق نہیں. حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں. حالات کا تعلق احکام سے ہے. حالات کا تعلق احکام سے ہے. بندے کے بدن سے جیسے احکام پورے ہوں گے اور بندے کے بدن سے جیسے اعمال ظاہر ہوں گے, نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا. نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا. نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا. نظام کائنات سے اور نظام کائنات کا حکام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح جانور کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں آتا, اس طرح اغیار کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں آتا. یہ کہنا کہ حالات حکام سے متعلق ہیں, بالکل نہیں. کائنات کے نظام کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کائنات کے میں جتنے تغیرات ہوتے ہیں ان تمام تغیرات کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اللہ کی ذات سے براہ راست. اللہ رب العزت کائنات کے نقشوں میں جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں اللہ تصرف کرتے ہیں. نظام کائنات سے نہیں چلتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے, وہ احکام سے بالکل رخ پھیر کر
کائنات کے بنانے میں لگے رہے، کائنات کے بنانے میں لگے رہتے ہیں، وہ احکام سے رخ پھیر کر کائنات کے بنانے میں لگے رہتے ہیں، اس امید پر لگے رہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا کام ہے، یہ ہو جائے گا تو پھر میں اللہ کے دین کے لیے فارغ ہو جاؤں گا، تھوڑے سے حالات ہیں، ان قریب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اب کہ میں نے ایسے اسباب اختیار کیے ہیں کہ ان اسباب میں تو میرا کام ہو ہی جائے گا، کہ وہ جتنے بھی آنے والے حالات ہیں ان کا مقابلہ کائنات کی شکلوں سے کرتے ہیں، حالانکہ نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ غیروں کا ہے، یہ عقیدہ غیروں کا ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے، یہ عقیدہ غیروں کا ہے، نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے۔ آپ پوچھیں سائنسدانوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں، آپ پوچھیں ان سے سائنسدانوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ آپ کو ایسی جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور ایسا، کیونکہ جو کچھ مشاہدے میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جب تک اس کو جھٹلایا نہیں جائے گا اس وقت تک غیب کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسے غیب اور مشاہدہ یہ اندھیرے اور روشنی کی طرح ہیں، دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی کائنات میں تغیرات ہوتے ہیں ان کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس یہ سکھلاتا ہے کہ نظام کائنات میں تبدیلیاں کائنات کی وجہ سے ہیں۔ آپ پوچھیں گے سائنسدانوں سے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ بہت لمبی تفصیل بتائیں گے، بہت لمبی، جنہوں نے ظاہری طور پر زمین میں جو کچھ دیکھا ہے وہ اس کو بیان کریں گے۔ نہ وہ یہ کہیں گے زلزلے اللہ کے امر سے آتے ہیں، نہ وہ یہ کہیں گے کہ زلزلے کے آنے کے کیا اسباب ہیں۔ جو اسباب وہ بتلائیں گے ان اسباب کا تعلق زمین سے ہوگا، عمل سے نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ زلزلے کے آنے کا تعلق وہ معاشرے کی لائن کے احکام کے ٹوٹنے سے ہے، جب زنا ہوگا زلزلے آئیں گے۔ کسی سائنسدان نے آج تک یہ بیان نہ کیا ہوگا کہ زنا سے زلزلے آتے ہیں۔ زمین کانپ اٹھتی ہے کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی، میں تو زمین یہ اس لیے کانپ جاتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے تمام بندوں کو سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی زمین میرے لیے، میری سمت کے لیے سجدہ بنا دی گئی ہے، ساری زمین سجدہ بنا دی گئی ہے۔ اس زمین کا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ اللہ کو اس پر سجدہ کیا جائے۔ اس زمین پر اگر دوسرا کوئی عمل ہوگا گناہ کا تو زمین اس کو برداشت نہیں کرتی، اس کو برداشت نہیں کرتی کہ مسجد کی زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، اس پر گناہ ہوتے ہیں تو زمین کانپ اٹھتی ہے۔ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو تو سائنسداں کہتے ہیں یہ وجوہات ہیں۔ ایسی وجوہات کی طرف چلنے والوں کو کبھی خیال نہ آئے گا کہ چاند سورج کے گرہن ہونا اللہ کی ناراضگی کا موقع ہے۔ اس لیے اسلام نے ان موقعوں پر نماز، توبہ اور استغفار کا حکم دیا کہ چاند گرہن ہو یہ نماز، سورج گرہن ہو تو نماز، بارشیں بند ہو جائیں تو نماز، سعد الاستسقاء، زلزلے آئیں تو نماز۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بگڑنے سے کائنات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مومن کے، مسلمان کے اعمال بگڑتے ہیں، ان اعمال کے بگڑنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہو کر کائنات کے نظام میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی حال آئے گا وہ اس حال کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑ دیں گے، جو بھی حال آئے گا اس حال کو کسی سبب سے جوڑ دیں گے۔ جتنے بھی کائنات میں اسباب ہیں یہ اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں، اس لیے ہر حال میں سبب کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حال میں سبب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بننے کے اسباب میں ان کو ناکام کرتے ہیں، یہ پھر اور اسباب لاتے ہیں، یہ پھر اور اسباب لاتے ہیں، اسی میں ان کا دنیا کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔
اس لیے میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. دنیا میں جب بھی کوئی تغیر آتا ہے تو فوراً مومن کی نظر اللہ پر جاتی ہے. مومن کی نظر فوراً، وہ تغیر کائنات کے نقشوں میں ہو یا وہ تغیر اس کی اپنی ذات میں ہو، وہ تغیر اس کے اپنی ذات میں ہو یا نظام کائنات میں کوئی تغیر ہو تو فوراً اللہ یاد آتے ہیں. یہاں تک کہ ایمان کے وجود کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اسے اس گناہ پر اللہ یاد آ جاتے ہیں. اور اگر اس کو کوئی ٹھوکر بھی لگے تو یہ اس میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے تیرا کون سا حکم ٹوٹا کہ یہ ٹھوکر لگی، مجھ سے تیرا کون سا حکم ٹوٹا. اور یہ اللہ کا فضل ہے بندوں کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جب مسلمان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر سزا فوراً لے آتے ہیں. اس پر سزا فوراً لے آتے ہیں. کافر کے لیے سزا کو آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں، مومن کے لیے اس کے اعمال کی جزا کو آخرت کے لیے مؤخر کرتے ہیں. لیکن مسلمان یہ چاہتا ہے کسی طرح اس کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے، کسی طرح اس کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے، کسی طرح مسلمان کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے. اس کی لوگ کوشش کرتے ہیں، یا تو عمل ہی نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو اس عمل کی برکت کے ایسے منتظر رہتے ہیں گویا ان کا عمل ہی برکت کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مزاج کو اور ان کے ارادوں کو اور ان کی نیتوں کو تمام عبادات اور اعمال میں آخرت کی طرف پھیرا. اس کی طرف، آخرت کی طرف. سب کے مزاج کو، سب کے خیال کو ہر عمل میں، ہر عبادت میں آخرت کی طرف پھیرا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کے پاس بیٹھے، آپ کا بستر دیکھا تو آپ کا بدن ایسے موٹے بوریے پر تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے. پھر سامان دیکھا، پھر آپ کے حجر مبارک میں سامان دیکھا. ایک طرف جو پڑے ہوئے تھے، ایک بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی تھی، اس کے علاوہ گھر میں کوئی سامان نہیں تھا. تو عمر رضی اللہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن اور اللہ کے نبی کے دشمن کیسر و کسرا، یہ تو محلات میں، باغات میں اور ریشم کے بستروں میں، اور آپ اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے. میں دیکھ رہا کہ آپ کے بدن پر چٹائی کے یا بوریے کے نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ گھر کا کل سامان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عمر کے دونوں مونڈے پکڑ کر ہلایا، فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک دھوکے میں ہے، ابھی تک دھوکے میں ہے. یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ تو جلدی جلدی اللہ تعالی غیروں کو دینا چاہتے ہیں. تھوڑا سا وقت ہے ان کا، دنیا کا ان کا تھوڑا سا وقت ہے، دنیا کا تھوڑا سا وقت ہے ان کے پاس، پھر ہمیشہ کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جلدی دنیا میں ان کو یہ ساری چیزیں ان کو دے دیں. ہمارا حال یہ ہے جب بھی ہم کوئی نقشہ دیکھتے ہیں دنیا میں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ غیروں کے پاس ہے،
ہمارے پاس کیوں نہیں؟ بعض تو وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قائمی جب ہوگا جب یہ ساری کی ساری شکلیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ساری شکلیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ بعض مسلمان تو ایسے ہیں وہ اسی امید پر ہیں کہ جب تک مسلمان کا کوئی اقتدار نہیں ملے گا اور جب تک مسلمان کے پاس دنیا کی ظاہری قوتیں نہیں ہوں گی یہ اس وقت تک اسلام قائم نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ اسلام نہ ملک و مال سے چلا ہے نہ ملک و مال سے چلے گا، بلکہ اگر انبیاء علیہ السلام کے پاس مال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے وقت مال سے خالی کر دیتے ہیں۔ نبوت سے پہلے مالدار اور نبوت کے بعد فقیر، نبوت سے پہلے مالدار، موسیٰ علیہ السلام مالدار تھے، نبوت کے بعد فقر آ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے نبوت سے پہلے، نبوت ملی تو فقر کے ساتھ، اور ایسی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا آپ کو کہ آپ نبوت کون سی چاہتے ہیں، آپ نبوت کون سی چاہتے ہیں، بادشاہت والی چاہتے ہیں یا فاقے والی چاہتے ہیں؟ بادشاہت والی یا فاقے والی؟ کون سی چاہتے ہیں نبوت، بادشاہت والی یا فاقے والی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے والی نبوت کو اختیار کیا ہے، فاقے والی نبوت کو اختیار کیا ہے۔ آپ نے فاقے والی نبوت کو اختیار کیا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانے کو مل جائے تو شکر کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں تو تجھ سے عاجز ہو کر مانگوں۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ وہ میرے ساتھ چلا کرتے، میرے ساتھ چلا کرتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو اچھا کھانے کو ملے، اچھا پہننے کو ملے، بلکہ یہ تقاضا تو مشرکین کو ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کا دین اختیار کر لیں گے، بس آپ اپنے رب سے کہہ کر ایک تو یہاں سے مکے کے پہاڑ یہاں سے ہٹوا دیجئے اور یہاں کے زمین کو ذرا نرم کرا دیجئے اور یہاں ملک شام کی طرح نہریں اور باغات لگوا دیجئے، ہم اسلام لے آئیں گے۔ میں کیا بتاؤں مسلمان کا یہ سوچنا کہ پہلے میرے دنیاوی حالات درست ہو جائیں تو پھر میں دین اختیار کر لوں گا، یہ کفار کی سوچ کی ایک کڑی ہے، یہ کفار کی سوچ کی ایک کڑی ہے کہ پہلے ہمیں دین کی برکتیں دکھلاؤ، جب وہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی تو ہم دین اختیار کر لیں گے، ہم دین اختیار کر لیں گے۔ دین چاہتے ہیں دنیا کی محبت کے ساتھ، دین چاہتے ہیں دنیا کی محبت کے ساتھ کہ اگر اللہ ہمیں یہ سب کچھ دے دے تو ہم دین اختیار کر لیں گے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں سمجھتے تھے، اللہ کے حکم پر چلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، نہ کہ دنیا کے کسی نفع کے حاصل ہونے پر۔ تو یہ مزاج غیروں کا تھا، یہ مزاج غیروں کا تھا کہ پہلے آپ ہمیں دین کی برکتیں دکھلا دیں، ہم آپ کا دین اختیار کر لیں گے، آپ کا دین اختیار کر لیں گے۔ یہ مزاج غیروں کا تھا۔ اس زمانے میں مسلمان یہ کہتا ہے کہ پہلے دین کی برکتیں دکھلا دو تو پھر ہم دین اختیار کر لیں گے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اس الجھن میں رہتے ہیں کہ جب اللہ ان سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کچھ کیوں دیا ہوا ہے، حالانکہ یہ کہیں کہ کسی کے غنا اور مالداری کا مطلب اللہ کا اس سے راضی ہونا نہیں ہے، اور کسی آدمی کا فقر و فاقے میں اور تنگی میں ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت پر رہنا اللہ کی رضا کی علامت ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا وہ تنگ دست ہو، چاہے وہ
مالدار ہو یا تنگ دست ہو، اللہ کی ہے راضی ہونے کا تعلق فقر و فاقے اور مالداری سے کوئی نہیں ہے۔ اگر احکام توڑ کر فاقے میں ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے، اگر احکام پورے کر کے غنا میں ہے تو اللہ اس سے راضی ہیں، اگر احکام پورے کر کے فاقے میں ہے تو اللہ اس سے بہت زیادہ راضی ہیں، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت پر ہوتے ہوئے فاقے میں ہے وہ انبیاء علیہ السلام والے راستے پر ہے، اس لیے کہ نبیوں کا راستہ یہی ہے، نبیوں کا راستہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرف آئے گا، جو شخص، یہ نہ فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے گا اس کے مال بڑھ جائے گا اور اس کو عہدے مل جائیں گے، اور جو مسلمان اطاعت پر آئیں گے ہم ان کو دنیا میں حکومتیں، مال دولت یہ دیں گے، یہ کہیں نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے گا اس کی طرف فقر و فاقہ اور حالات اور پریشانیاں اس سے بھی زیادہ تیزی سے آئیں گی جتنا پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف جتنی قوت سے آتا ہے، اس سے زیادہ قوت سے، اس سے زیادہ تیزی سے ایسے شخص کی طرف فقر و فاقہ تنگی آئے گی۔ اگر اس پر اللہ سے راضی رہا تو پھر ہم جنت میں اونچے درجے پر پہنچائیں گے۔ ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں انہیں تو اللہ کا خیال آتا نہیں، اس لیے فرمایا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تغیرات ہیں اس کا تعلق غیب سے ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے، مشاہدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، کیونکہ جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں نا، جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یوں کیا جاتا تو یوں ہو جاتا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کائنات کا نظام کائنات سے متعلق ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر یوں کرتے تو یوں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اس کو چاہیے کہ دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے کہ یہ زبان جل کر ختم ہو جانے کے قابل ہے۔ جو زبان یہ کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ میرے دوستو عزیزو، جب اللہ کی ذات عالی کا یقین دل سے نکل جاتا ہے اور کائنات کا یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو ہوتے ہوتے یہ یقین اتنا پیوست ہوتا ہے دل میں کہ بندہ خود یہ کہنے لگتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا، جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کو تو یہ بات نبیوں کے لیے بھی پسند نہیں ہے، نبیوں کے لیے بھی پسند نہیں ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ سوچو تو صحیح، اللہ کو تو یہ بات نبیوں کے لیے بھی پسند نہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، اللہ کو تو یہ بات نبیوں کے لیے بھی پسند نہیں ہے کہ نبی یہ کہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں مت کہا کرو کہ اللہ نے بھی چاہا، نبی نے بھی چاہا تو یہ کام ہو گیا، بلکہ یوں کہا کرو کہ صرف اللہ ہی کے چاہنے سے ہوا ہے، یہ کہا کرو کہ صرف اللہ ہی کے چاہنے سے ہوا ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ اللہ نے چاہا اور محمد نے چاہا یہ کام ہو گیا۔ آپ نے خود فرمایا صحابہ سے، یہ مت کہا کرو کہ اللہ نے چاہا اور محمد نے چاہا تو یہ کام ہو گیا،
بلکہ یہ کہو کہ اللہ تن تنہا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جہاں بھی اللہ کو اپنے ارادے میں شریک کیے بغیر اور اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت و چاہت پر موقوف کیے بغیر جہاں بھی یہ کہہ دیں کہ میں نے کیا، اللہ تعالیٰ وہی مشکلات پیدا کر دیں، وہی مشکلات۔ سوچو تو صحیح، اتنا قرب اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، اتنا قرب حاصل ہے اللہ کا، اور اگر کبھی بھول کر زبان سے نکل جاوے کہ میں یہ کروں گا تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہوتی۔ یہود نے آ کر سوال کیے کہ ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دو تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے، آپ 3 سوال کے جواب دے دو۔ ایک تو یہ بتا دو روح کیا ہے، ایک یہ بتا دو کہ اصحاب کہف کون تھے، ایک یہ بتلا دو کہ ذوالقرنین کون تھے۔ آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا، آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا، آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے، الا ہے کہ اللہ ان کو بتلائیں، اللہ ان کو بتلائیں۔ سوچو تو صحیح، جب نبیوں کو غیب کا علم نہیں، جب نبیوں کو غیب کا علم نہیں تو نجومیوں کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ذرا غور کریں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے مسلمان شرک کے اندر پڑا ہوا ہے، مسلمان شرک کے اندر پڑا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے موقع آتے ہیں، فلاں پیشن گوئی کرنے والا، فلاں نجومی ایک بات کہہ رہا ہے، اور بعض مرتبہ ان کی بات ان کے کہنے کے مطابق ہو جاتی ہے، ان کی بات ان کے ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات فلاں نے کہی تھی، اس کے مطابق ہوئی ہے، اگر یہ کوئی موقع آئے گا اس سے پوچھنے جائیں گے، اس سے پوچھنے جائیں گے بھائی بتا کل کیا ہوگا۔ عام طور سے مسلمان یہ یقین نہیں رکھتا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کو غیب کا یقین ہوتا، انبیاء علیہ السلام کو غیب کا یقین ہوتا، یوسف علیہ السلام اپنے ہی گاؤں میں گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو علم نہ ہوا، یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہوا۔ ہم چاہیں گے علم دینا تو دور کا بھی دے دیں گے، نہیں چاہیں گے تو قریب کا بھی نہیں دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام اس پر تھے کہ ٹھیک ہے بھائیوں نے جو حال آگے بتایا ممکن ایسا ہو گیا ہو، اتنا اپنے جسم کے ساتھ اسی گاؤں میں کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشبو نہیں آئی۔ مصر سے کرتا چلا، مصر سے کرتا چلا تو کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کرتے کی خوشبو مصر سے، حالانکہ وہ کرتا یوسف علیہ السلام نے کب استعمال کیا ہوگا، اس کرتے کی خوشبو مصر سے کنعان پہنچ گئی، مصر سے کنعان پہنچ گئی۔ ہم جب غیب کا علم دیں اتنی دور سے دے دیں،
اور جب ہم علم نہ دیں تو وہ قریب اسی گاؤں میں اپنے جسم کے ساتھ کنویں کے اندر موجود ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی۔ اگر ان کے جسم کی خوشبو آنی تھی تو کنویں سے آ جاتی۔ ہم جب چاہیں گے علم دیں گے، جب چاہیں گے علم نہیں دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں گئے، بچیوں نے آپ کی شان میں نعت کہتے کہتے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، یہ مت کہو، یہ مت کہو، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، اللہ جانتے ہیں کیا ہوگا، اللہ ہی جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ یہ سارے سائنسداں کہ بھئی ہم بتائیں گے بارش ہوگی یا نہیں، مسلمان اس پر کہ اگر ماہر موسمیات کہتے ہیں بارش ہوگی تو سب کو امید ہے کہ بارش ہوگی، یہ کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی تو سارے مایوس کہ بارش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی ظاہری خبروں کو یقینی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے فرمایا پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے، پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے، جسے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ کون جانتا ہے، پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے۔ آپ یہ فرما رہے قیامت کے بارے میں، تو جہاں قیامت کا علم اللہ کے غیر کو نہیں، وہاں بارش کے برسنے کا علم بھی اللہ کے غیر کو نہیں ہے، اللہ کے غیر کو اس کا علم نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب کہاں برسے گی۔ سارے بادل معمور ہوتے ہیں، فرشتے ملائکہ ان بادلوں کو ہٹانے پر معمور ہیں، یہ بادل کہاں جا کے برسے گا اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، یہ ایسے جاہل بے عقل ہیں، یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم مشین سے بتا دیں گے پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم بتا دیں گے، ہمارے پاس ایسی مشین ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے رحم میں کیا ہے، اور ہم ایکس رے کر کے بتا دیں گے کیا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے۔ تم ایسے جاہل ہو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو اپنے جہل کے مطابق، قرآن سمجھنا چاہتے ہو اپنے جہل کے مطابق، ایسوں کے لیے قرآن اور مزید گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں رحم میں کون ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں رحم میں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کون ہے، اللہ نے فرمایا اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کون ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے۔ اگر یہ ہوتا اللہ ہی جانتے ہیں رحم میں کون ہے، پھر تو کوئی دعویٰ کر سکتا تھا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ رحم میں کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اللہ نے کون تو کہا ہی نہیں، اللہ نے کون تو کہا ہی نہیں، اللہ نے تو کہا کہ ہم جانتے ہیں رحم میں کیا ہے۔ یہ بچہ نیک بخت ہے، بدبخت ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کے رزق کی مقدار کیا ہوگی، اس دنیا میں کیا ملے گا، کس دن کس گھڑی کس منٹ تک اس دنیا میں رہے گا، ان تمام تفاصیل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بتا دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے دشمن کے مقابلے پر، حضرت علی نکلے دشمن کے مقابلے پر، ایک نجومی نے کہا کہ یہ وقت آپ کے نکلنے کا
درست نہیں ہے. کیوں؟ اس وقت نہ نکلیں. میں نجوم کا، ستاروں کا علم رکھتا ہوں. جس وقت میں کہوں اس وقت نکلیں، جس وقت میں کہوں اس وقت نکلیں، تو آپ کو دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا، کامیابی ہوگی، فتح آپ کو ہوگی. حضرت علی فرمایا کہ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم تیری بات کا یقین نہیں کرتے. اس نے کہا مجھے غیب کا علم ہے، میں بتلا دوں گا کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے. حضرت نے فرمایا اگر تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے، اگر تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے، اگر تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے اور پھر کوئی تیری بات کا یقین کر لے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے پھر کوئی اس کا یقین کر لے کہ ہاں تو نے یوں کہا تھا اس لیے ہو گیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے کہ اگر کوئی تیری بات کا یقین کر لے اور تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جاوے تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ ان کی خبر پر یہ کہنا چاہیے اللہ اگر چاہیں گے تو ہوگا، اللہ اگر چاہیں گے تو ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے. آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ نے فرمایا میں کل بتلا دوں گا. اللہ تعالی نے 1 مہینہ یا 15 دن کے لیے وحی روک دی، وحی نہیں آئی 15 دن تک یا 1 مہینے تک وحی بند ہو گئی. آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کل بتلا دوں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ دیکھیے صبح شام حضرت جبرائیل آتے تھے احکام لے کر، صبح شام جبرائیل احکام لے کر آتے تھے. جس آدمی کے پاس صبح شام کوئی کام کرنے والا آتا ہو وہ کتنے دعوے سے کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہاں یہ کام کل ہو جائے گا، کل وہ آدمی آئے گا میں اس سے کہہ دوں گا وہ ہو جائے گا. حالانکہ جبرائیل اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، صبح شام آپ کے پاس آنا. آپ نے اتنا کہہ دیا کہ میں اللہ سے پوچھ کر بتلاؤں گا اور کل جواب دے دوں گا. انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ نے 1 مہینے کے لیے وحی بند کر دی. آپ سخت پریشان بھی ہوئے کہ کہاں سے جواب دوں. 1 مہینے کے بعد یہ وحی آئی کہ آئندہ کبھی نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ دیں، جب تک آپ. دیکھو میرے دوستو عزیزو، اللہ نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں جتنے بھی اسباب دیے ہیں، جتنے بھی اسباب دیے ہیں، ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں دوائیں، ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں دوائیں، حکام کے ہاتھوں میں اختیارات، حکام کے ہاتھوں میں اختیارات، زمینداروں کے ہاتھوں میں زراعت اور غلے کی ظاہری محنت. یہ سارے اسباب اللہ نے صرف اس لیے بندوں کے ہاتھوں میں دیے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی جو اسباب دیے ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے دیے ہیں کہ اس میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، اس میں ہمیں یہ کتنا یاد رکھتے ہیں. 2 قسم کے اسباب ہوتے ہیں، سننا غور سے، دو قسم کے اسباب ہوتے ہیں. بعض اسباب تو زینت کے لیے ہیں، بعض چیزیں تو دنیا میں زینت کے لیے ہیں، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ کمانے کے ذرائع ہیں، کمائی کے ذرائع. بہت غور سے سننا، بعض چیزیں کمائی کے ذرائع ہیں.
زمین سے غلے کا حاصل کرنا، عورت سے اولاد کا حاصل کرنا، عورت سے اولاد کا حاصل کرنا، زمین سے غلے کا حاصل کرنا، دواؤں سے شفا کا حاصل کرنا. بعض اسباب کمائی کے ہیں، تجارت ہے. بعض چیزیں ہیں دنیا میں جو اللہ نے زینت کے لیے بنائی ہیں. دونوں میں اللہ کی یاد کا امتحان ہے، دونوں میں اللہ کی یاد کا امتحان ہے. مطلق یہ کہنا کہ یہ چیزیں ضرورت کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے. ضرورت تو اللہ نے ان چیزوں کی اس لیے رکھی ہے تاکہ بندہ ان میں داخل ہو، بندہ ان میں داخل ہو. اللہ نے حاجتوں کو اسباب کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے تاکہ بندہ اسباب سے گزرے. ملائکہ کو اسباب سے نہیں گزارتے کیونکہ ملائکہ میں اس کا تقاضا نہیں ہے، نہ کپڑوں کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا تقاضا نہیں ہے. جتنے بھی تقاضے بندوں کے اندر رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں کہ اگر یہ ان تقاضوں کو قربان کریں حکم پر، یا جتنے بھی اسباب ہیں اس میں حکم پورا کریں، تو اللہ رب العزت ان کو ملائکہ سے اوپر لے جائیں. تو دو قسم کے اسباب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی یاد دیکھنا چاہتے ہیں. ایک اسباب زینت اور ایک دوسرے، ایک اسباب زینت، ایک اسباب ضرورت. بہت توجہ چاہے گی، بہت توجہ سے بات سننی پڑے گی. اسباب زینت، اسباب ضرورت. تجارت ہے، زراعت ہے، یہ اسباب ضرورت ہیں. بعض چیزیں وہ ہیں جس سے اللہ نے دنیا کو مزین کیا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت راضی ہو کر دی، بادشاہت راضی ہو کر دی. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ یہ ایسی دنیا جو کسی کو اللہ راضی ہو کر دیں، کسی کو اللہ راضی ہو کر دیں، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دنیا میں لگنے میں اللہ کی ناراضگی سے ڈرے اور عمل کو ضائع نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت گھوڑے پیدا فرمائے، ایسے خوبصورت گھوڑے کہ ان کے بال ریشم کی طرح اور ان کے پر ہوا میں تیز اڑنے کے لیے اور سمندر میں تیرنے کے لیے اور خشکی میں دوڑنے کے لیے ایسے گھوڑے تیار کیے. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے یوں کہیں کہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے میں اس کے حکم سے غافل نہ ہونا کبھی. اللہ کی قدرت کو دیکھنے میں اس کے حکم سے غافل نہ ہونا، اللہ کی قدرت کو دیکھنے میں اس کے حکم سے غافل نہ ہونا. کیونکہ اللہ کی قدرت کو دیکھنا اس بنے ہوئے سے تاثر لینے کے لیے نہیں بلکہ بنانے والے کے تاثر کے لیے ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنا اللہ کے تاثر کے لیے ہے، اسی کے تاثر کے لیے نہیں ہے. اگر چیز سے متاثر ہوگا تو اللہ کو بھول جائے گا، اگر بنے ہوئے متاثر ہوگا تو اللہ کو بھلا دے گا. بہت آسان بات. اگر بنے ہوئے سے متاثر ہوگا تو بنانے والے کو بھول جائے گا، اور اگر بنانے والے سے متاثر ہوگا تو باوجود چیزوں کے اللہ کو یاد رکھے گا. یہ سیدھی بات ہے. عام طور سے لوگ اللہ کو بھلاتے ہیں اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے متاثر ہو کر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بنے ہوئے سے متاثر نہ ہو بلکہ بنانے والے سے متاثر ہو، بنانے والے سے متاثر ہو. چاند، سورج، ستارے
ساری شکلیں بنی ہوئی تھی، پھر بھی سب کا انکار کرتے گئے. ماں باپ بنے ہوئے ہیں، نمرود بنا ہوا ہے. یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بھئی یہ ساری شکلیں. نمرود اللہ کا دشمن، اس کا بھی انکار کرنا آسان ہے. نمرود اللہ کا دشمن، اس کا بھی انکار کرنا آسان ہے. ماں باپ ہیں اللہ کو نہیں مانتے، کہ چلو ان کا بھی انکار کرنا آسان ہے، ان کا بھی انکار کرنا آسان ہے. جب سب کا انکار کر دیا تو سب مخالف ہو گئے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب سب مخالف ہو جائیں تو کیا یہ ان کو اپنا موافق بنانے کے لیے ہمیں چھوڑیں گے یا سب کو کی مخالفت کے ساتھ ہمارے بن کر رہیں گے؟ مخالفت بھی ایسی نہیں کہ ان کا کھانا بند کر دو، وہ یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا راشن بند کرو تاکہ مسلمان حکومت کو اور حکام کو اصل سمجھ کر اپنے دین سے ہٹیں. مسلمان کو دین سے ہٹانے کے لیے مادی شکلوں میں پریشان کیا جاتا ہے. یہ بیچارے سمجھتے نہیں، اگر تھوڑا سا صبر کر لیں تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے راستے کھول دیں. یہ سوچتے ہیں کہ بھئی حکام کی مان کر چلنا پڑے گا، اس لیے کہ حالات ابھی ایسے نہیں ہیں مسلمانوں کے. اس نے راشن